الماس امر کو فون کرتی ہوئی کہتی ہے کیا بات ہے امر، تم نے مجھے ایک دن کے لیے کہا تھا اور تم اتنے دن وہیں پہ، اگر تمہارے بھائی کو پتہ لگے تو مجھے چھوڑے گی نہیں، تم جلدی گھر واپس آؤ۔ امر کہتی ہے اچھا کیا ہے ماما، آپ تو مجھے کہیں جانے بھی نہیں دیتی چین سے۔ الماس کہتی گھر آؤ نا تمہارا بھائی تمہیں بتائیے کہاں پہ چین سے جینا ہے، جہاں پہ نہیں جلدی سے گھر آؤ۔ امر کہتا اچھا ٹھیک ہے میں کل ہی آ جاتی ہوں۔ الماس کہتی کل ول میں نہیں جانتی، ابھی آؤ۔ پھر امر فون کر دیتی ہے۔ الماس کہتی اس نے تو مجھے الگ سے ہی تنگ کیا ہوا، کاش یہ سمول کی جیسی ہوتی۔ نیہا کی امی کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے۔ ساتھ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کیا تمہیں شنیشا کب سے مجھے پارلر سے فون کری، تم یہاں کھڑے ہو، تم اسے لینے کیوں نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں میری پرابلم نہیں ہے، اس کا بھائی اس کو چھوڑ کے اس کا بھائی اس کو لے کے آئے۔ ساتھ کہتا ہے یہ مت بولے کہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، آپ کی مرضی سے کی ہے، آپ نے مجھے مجبور کیا ہے شادی کے لیے۔ ساتھ کی امی کہتی ہے کہ پلیز بیٹا ایسا نہ کرو، صرف 2 دن اس سے اچھی طرح سے رہنا، اس کے بعد تمہیں جو کرنا وہ کر لینا۔ ساتھ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان رہا ہوں، میں اس کو لینے جا رہا ہوں، اب اتنا شور مت مچائیں۔ ساتھ کہتے ہیں پریشان مت ہو ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ساتھ ہی میں کہتے ہیں کہ تمہیں میری طبیعت کا خیال ہے لیکن تم میری عزت ہی نہیں کرتے۔ سمول اپنے کام والے سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اچھے سے کام کیا، اگر تمہیں پتہ ہے نا جب میری ماں تمہیں ڈانٹتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اور تبھی وہاں سے اس کی مما آ جاتی ہے اور نیہا اس کی بھابھی بھی آ جاتی ہے۔ سمول اپنی بھابھی کہتی ہے کہ بھابھی آپ آگے، آپ کو پتہ ہے آج میرا بہت اچھا پیپر ہوا۔ اس کی بھابھی کہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ الماس بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سمول بھابھی سے پوچھتی ہے بھابھی امبر آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اس کی بھابھی کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے امبر کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ سمول کہتے ہیں کئی دنوں سے گئی ہوئی ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ ملے فارم ہاؤس میں، لیکن بھائی کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، اگر انہیں پتہ چلے گی نا تو بہت غصے ہوں گے۔ الماس امبر سے بات کرتی ہوں، کہتی ہوں کہا تمہیں تو کہا تھا کہ میں آ جاؤں گی، اتنی دیر ہو گئی تم آئی نہیں، کہ تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو بہت غصے ہوں گے وہ، اور کہتے ہیں کہ جلدی سے تم گھر واپس آ جاؤ ورنہ میں وہاں پہ آ جاؤں گی، پھر تمہیں اچھی طرح سے بتاؤں گی کہ اتنے دن گھر سے رہنا کیسا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جلدی واپس آؤ۔ امبر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اماں میں آ رہی ہوں، آپ غصے نہ ہو، اور آپ نے یہاں پہ نہیں آنا، میں جلدی آتی ہوں۔ الماس کہتی کیوں ایسا یہاں پہ کہا ہے جو میں نہیں آ سکتی؟ ہمیں کہتی ہے اچھا ماما آپ غصے نہ ہو، میں آتی ہوں۔ الماس کہتی ہے اس لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا، اگر کسی طرح بھی اس کے بھائی کو پتہ چل گیا نا تو مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کو کیوں وہاں جانے کی اجازت دی۔ یہ ساری باتیں کمرے کے بعد کھڑی سن لیتی ہے۔ یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ بات قاسم کو بتانی چاہیے کہ امبر اتنے دن گھر سے باہر ہے۔ نیہا سب کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھی اس کے گھر میں کام کرنے والی آنٹی کا فون آتا ہے اور کہتی ہے کہ نیہا کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ آنٹی کہتی ہے کہ تمہاری مما مر گئی ہے، جلدی ہی گھر آ جاؤ۔ نیہا کہتی ہے اب کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا یقین کرو تمہاری مما مر گئی ہے اور جلدی یہاں پہ آ جاؤ۔ نیہا باہر جاتی ہے، سب گھر والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا؟ نیہا کہتی ہے کہ میری مما مر گئی۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم ٹینشن نہ رہو، تمہاری مما سے ملنے جاتے ہیں۔ نیہا یہ کہتی ہے وہاں پہ بھی ہوش ہو جاتی ہے۔ سمول کہتی بھابھی بھابھی آپ کو کیا ہوا؟ تبھی سمول کی مما کہتی ہے کہ چلو اس کو اس کی امی کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو اس کو تب تک چین نہیں ہے جب تک کہ اپنی امی کو دیکھ نہیں لیتی۔ نیہا اپنی امی کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتی، آپ مجھے کیسے چھوڑ کے چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے اس دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گی، اب میں کس کے پاس جاؤں گی کہ اس کو اپنی امی کہوں گی؟ اور یہ کہہ کے وہ رونے لگتی ہے۔ تبھی باہر سے آدمی آتے ہیں اور اس کی امی کا جنازہ اٹھا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نیہا چاچا رونے لگتی کہتی ہے نہیں میری امی کو آپ لوگوں نے نہیں لے کے جانا یہاں سے۔ سمول اس کی بھابھی کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے بھابھی اپنے آپ کو سنبھالیے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی زندگی میں موت لکھی ہے۔ سمول اس کو کمرے میں لے جاتی ہے اور تبھی نیہا کہتی ہے کہ عاصم کیا ہے، اس وقت مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، اس کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ سمول کہتی ہے کہ بھائی ابھی آ رہا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے پاس جلدی ہی آ جائے گا۔ عاصم اپنی امی کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ امی میں آ جاؤں، اس وقت نیہا کا بہت برا حال ہوگا، اس کو میری ضرورت ہے۔ الماس کہتی ہے کہ تم میری بات مانو، ابھی تو اس کی میت بھی اٹھا دی گئی ہے، ابھی تمہیں کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی، اپنے کام پر فوکس کرو، تم یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاصم کہتا ہے کہ ماما آپ کی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا نیہا کس حالت میں ہوگی، اس کو میری بہت ضرورت ہوگی۔ اس کی امی کہتی ہے نہیں تم یہاں پہ نا، ہم ہیں نا اس کو سنبھالنے والے۔ سمول اپنی امی کو یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے، عاصم کے ساتھ جو باتیں کرتی ہے اپنی امی کے پاس آتے کہتی ہے ماما آپ کیسی ہیں، آپ کیسے ان کے بارے ایسے کہہ سکتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ بھابھی اس وقت کس حال میں گزر رہی ہیں۔ الماس کہتی ہے مجھے پتہ ہے لیکن اس کا کام بہت ضروری ہے، اس کو بہت مشکل سے اتنی دور جانے کا موقع ملا ہے، اگر اس کو پروموشن نہ ملے تو وہ بھی بہت دکھی ہو جائے گا۔ سمول کہتی ماما اسے کچھ نہیں ہوگا، اس کو پتہ ہے نا کہ میری وائف اس وقت کس حال سے گزر رہی ہے۔ عاصم کہتا ہے مجھے نیہا کے پاس جانا چاہیے، پتہ نہیں وہ اس وقت کس حال سے گزر رہی ہوگی۔